بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشرا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج سائفر ٹرائل کی سماعت تھی اڈیالہ جیل میں، اور یہ دوسری سماعت تھی جب سے یہ کیس کا جو جسٹس اورنگزیب اور جسٹس سمن نے جو پہلی ٹرائل تھی اس کو کل عدم قرار دے دیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا کہ اوپن ٹرائل ہوگی، تو اس میں یہ دوسری سماعت تھی۔ پہلی سماعت میں تو بڑے مشکل سے انہوں نے 3 صحافی کو جانے کی اجازت دی تھی، اور وہ بھی تب جب سماعت وائنڈ اپ ہو گئی تھی، لیکن آج انہوں نے 6 صحافی کو جانے کی اجازت دے دی ہے۔ لیکن اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پھر بند کمروں میں بھوت پکڑ لیا جائے گا اور کہا جائے گا جناب سرکار عالی بند کر دو یہ اوپن ٹرائل، یہ تو ہمیں وہاں جیل میں بیٹھ کر واڑ دے گا، کیونکہ جو میڈیا ٹاکس ہوئی، جو عمران خان نے صحافیوں سے بات کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور انہوں نے پھر سے بہت ساری افواہیں جو ان کے متعلق، جو ڈیل کے متعلق، جو ان کی بہنوں اور بیویوں کے متعلق گردش کر رہی تھی، اس کا انہوں نے جسے کہتے ہیں خاتمہ کر دیا ہے۔ اب جیل ٹرائل کیا ہونی تھی، چلان دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ 12 دسمبر کو فرد جرم عائد ہوگی، اور اس کے بعد کچھ میڈیا سے بات چیت ہوئی ہے انہوں میں، اور انہوں نے بڑے واضح پیغام دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، میں پاکستان میں ہی ہوں، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ میری عوام کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ کپتان ان کے ساتھ کھڑا ہے، ڈٹا ہے، اور لڑ رہا ہے اور لڑتا رہے گا۔ جبکہ ثاقب صاحب ایک ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے سوال بھی پوچھا کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے لمبے عرصے کے لیے آپ کو رہنا پڑ جائے، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، میں جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو وہ شخص جو ہے اس کا مرال، اس کی جسے کہتے ہیں نا جذبہ، جنون، سب کچھ بہت ہائی اسپرٹ میں موجود ہے، اور یہ سارا کچھ ہمارے صحافیوں نے وٹنس کیا ہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جیل میں آنے سے پہلے اور جیل میں آنے کے بعد والا عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے مرال میں، ان کی ہمت میں، ان کے جو نظریے ہیں اس میں کوئی بھی فرق نہیں آیا ہے۔ اچھا، اب جو 2-3 امپورٹنٹ باتیں عمران خان نے کی، اس میں تو پہلے سائفر کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جو سائفر میں آپ کو میں باجوہ کو اور امریکن ایمبیسی کا جو ریپریزنٹیٹیو ہے، نمائندہ، اس کو گواہان میں بلاؤں گا، کیونکہ یار یہ لیٹر جو ہے وہ تو باجوہ کو لکھا گیا تھا، وہ تو اتفاقاً محمود شاہ کے ہاتھوں میں آ گیا، اور ہمیں یہ ساری سازش جو ہے اس کا ہمیں پتہ چل گیا، تو میں ان لوگوں کو گواہان میں ایز اے وٹنس ان سب کو کال کروں گا میں، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اوپن ٹرائل، اوپن عدالت پوری لگے نا، مطلب سب کے سامنے، اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے۔ اب اگر عمران خان مجرم ہوتا یا کلپریٹ ہوتا یا اس کے دل میں کوئی چور ہوتا، تو وہ کیوں بار بار کہتا کہ اوپن ٹرائل ہو، ساری دنیا کو پتہ چلے، ساری عوام جانے۔ اور اس نے دیکھیں امریکہ جو کہ اب یہ بات تو کوئی مانے نہ مانے، لیکن یہ پتھر میں لکیر ہے، سب کو پتہ ہے۔ اب آپ دل سے اقرار نہیں کرتے نہ کریں، لیکن من میں تو سب یہ بات جانتے ہیں کہ جو بڑا آقا ہے وہ امریکہ ہی ہے، اور ہمارے پاکستانی پالیٹکس بلکہ دنیا کی تمام جگہوں میں، دنیا کی جتنی بھی ممالک ہیں ان کی پالیٹکس میں امریکہ کا ہاتھ ہے، امریکہ کا ورلڈ آرڈر چلتا ہے، امریکہ کی مرضی کے بنا یا اس کے آشیرواد کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج پھر عمران خان نے جب یہ بات کی ہے کہ وہ امریکن ریپریزنٹیٹیو کو بلائے گا، تو امریکہ بھی پریشان تو ہے کہ اس دفعہ بندہ کہ کون سا بندہ ہاتھ لگ گیا۔ وہ پہلے بھٹو تھا جس کو انہوں نے مینج کر لیا، لیکن یہاں پہ تو جی عوام ساتھ کھڑی ہے اور مینج کرنا بھی مشکل ہے۔ دوسری طرف انہوں نے لندن پلان کی بات کی، انہوں نے کہا جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے وہ لندن پلان کا حصہ تھا، کیونکہ کسی نہ کسی طرح انہوں نے نواز شریف کو لانا تھا، اور میرے غیر موجودگی میں لانا تھا، میرے باہر ہوتے وہ نواز شریف کو نہیں لا سکتے تھے، اس لیے یہ 9 مئی کا پورا پلان کیا گیا، جس میں جی ہمیں جس طرح پکڑ دھکڑ ہوئی، اور میرے 10,000 سے زیادہ کارکن 2 دن کے اندر پکڑ لیے گئے۔ تو اب دیکھنے والی بات یہی ہے جو آپٹکس ہے، مطلب ہم اس کی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، کہ کوئی بڑی ڈھکی چھپی بات ہو جس میں ہم پرکھیں اتار رہے ہیں اور ہمیں کوئی نئی چیز ملے۔ یہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایک عمران خان کے خلاف رچائی گئی سازش ہے، کیونکہ دیکھیں جس طرح عمران خان کو گریبان سے پکڑا گیا، تو اگر یہ عمران خان کی رچائی سازش ہے تو وہ لوگ، وہ ادارے جو عدالت توڑ کر پہنچے اور عمران خان کو پکڑتے گھسیٹتے ہوئے لے کر چلے گئے، تو کیا وہ ادارے عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس سازش میں؟ نہیں نا، وہ آپ کے ادارے تھے۔ اور جس طرح پکڑ ہوئی، اور مطلب اگر تو واقعی یہ آپریشن ہوتا تو جن لوگوں کو آپ نے پکڑا آپ ان کو سزائیں دیتے، لیکن نہیں جی، وہ پریس کانفرنسز کریں گے، اسٹیٹمنٹ
اسٹیٹمنٹ دیں گے, 9 مئی کی مذمت کریں گے, اس کے بعد جی وہ رہا ہیں, انہوں نے پارٹی بدل لی ہے, ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں کیا دکھاتی ہیں؟ یہی بتاتی ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک شخص کو گرانے کے لیے, اس کو رستے سے ہٹانے کے لیے اور نواز شریف کو لانے کے لیے پورا پلان ہوا تھا. اور اس کی بات, یہی بات عمران خان نے کہی کہ یہ لندن پلان کا حصہ تھا, ریٹن تھا کہ 9 مئی کا ایک آپریشن کیا جائے گا جس کے تحت جو ہے لیول پلینگ فیلڈ سیٹ کی جائے گی. اس کے علاوہ جی بات انہوں نے, جس طرح ماحول صحافی بتا رہے تھے کہ بہنیں بھی اور بیوی بھی, بشرا بیوی, یہ سب مل کر بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ لوگ جو اتنے دنوں سے پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے, لڑائیاں ہو گئی ہیں, اور ان کو ایک نیریٹو بلڈ اپ کر رہے تھے کہ جو خاندان میں فتنہ ہو گیا ہے, تو وہ سارا بھی عمران خان نے ختم کر دیا. اور تیسری بات انہوں نے اپنے نکاح والی کی, اور انہوں نے کہا کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے نکاح سے پہلے بشرا بیوی کو نہیں دیکھا تھا. تو جب کوئی شخص ہمارے مسلمان میں جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے, قرآن پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے, تو اس کے بعد کوئی بات رہ نہیں جاتی ہے. تو جب عمران خان یہ بات کر رہے ہیں تو وہ سارے پروپوگنڈاز جو پہلے کیے جا رہے تھے عدت کے حوالے سے بھی, اور جو خاور مانی کا ایک انٹرویو بھی آیا تھا, اور اس کے بعد بھی اتنی ڈھیر ساری لسٹیں لگی ہوئی ہیں سو آن, تو وہ سارا پھر سے عمران خان نے اس کا بھی پھاڑ دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ نئی چیز کیا لے کر آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ڈیل کی بات بھی کی. عمران خان نے کہا مر جاؤں گا, ڈیل نہیں کروں گا, کیونکہ ان سے صحافیوں نے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, کسی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو انہوں نے کیٹیگوریکلی انکار کیا کہ جی کوئی بھی بات نہیں ہو رہی, کوئی بھی ملاقات نہیں ہو رہی ہے, اور میں ڈیل نہیں کروں گا, میں پاکستان میں ہی رہوں گا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کچھ پوسٹ آ رہی تھی جس میں وہ اس بات کو ثابت کرنے پہ مضر تھے کہ جی عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے, جی قطر نے گود لے لیا ہے, تو اس نے گود لے لیا ہے عمران خان کو. تو اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی, تو جی ان کا بھی نیریٹو ختم ہو چکا ہے. اب ان کو بھی دوبارہ سے ورکنگ کرنی پڑے گی, کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کے آئے گے. اور یہی بات انہوں نے کہی کہ بھائی جیل میں رہنا مجھے کوئی مسئلہ نہیں دیتا, میں جیل میں بھی رہنا عبادت سمجھتا ہوں, میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ میں قرآن پڑھ سکتا ہوں, پورا فوکس کر سکتا ہوں قرآن پہ بھی, تفسیر پر بھی, ساتھ میں جو دوسری کتابیں ہیں ان کی جنرل نالج بھی امپروو ہو رہی ہے بھائی ساتھ ساتھ. تو وہ اپنا وقت استری کرنے میں, فرائی پین سے استری کرنے میں ضائع نہیں کرے, وہ یہ سب کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ان کا کانفیڈنس لیول تھا الیکشن کو لے کر. انہوں نے کہا کچھ بھی کر لو الیکشن تو پی ٹی آئی جیتے گی, اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن سے پوری طرح بھاگنے کی کوشش کریں, اور ہو سکتا ہے بھاگ ہی نہ جائے کیونکہ پی ٹی آئی ہی لیڈ کرے گی. اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا اپنی بات میں کہ جی مجھے اقتدار دے دیں, انہوں نے جو چیز بار بار فوکس کی وہ کہی کہ صاف اور شفاف انتخابات. وہ کہتے ہیں میں صرف اور صرف صاف اور شفاف انتخابات چاہتا ہوں, اور اس کے بعد جو بھی جیتتا ہے آپ اس کو پاور جو ہے وہ جو بھی ٹرانسفر کرنی ہے آپ اس کو دیجیے, اور ایک جمہوریت عمل چلے. اچھا آپ صاف شفاف کی بار بار وہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آبویس اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی 100% ڈاؤٹ ہے, وہ بھی جانتے ہیں کہ اس ملک میں صاف شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے. اور جس طرح میں نے دی گارجین کی آپ کو رپورٹ سنائی تھی جس میں وہ لکھا تھا کس طرح پری پول ریگنگ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, وہ جو ڈی لیمیٹیشنز ہوئی ہیں, جو کانسٹیٹوئنسیز کی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں نئی, اور جس طرح سیٹیں کم ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کے پی میں 3 این اے کی سیٹ کم کر دی گئی. تو یہ ساری سازشیں اور یہ جتنی بھی ہو رہی ہیں وہ صرف اور صرف ایک پارٹی کو obviously جتانے کے لیے ہو رہی ہیں. تو یہ صاف شفاف الیکشنز کی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے, اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھائی مجھے نہ بناؤ, جو صاف اور شفاف الیکشن میں جیتے آپ اس کو پاور جو ہے منتقل کر دو. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے جو قوم کو پیغام دیا ہے, اور قوم ظاہر بات ہے قوم کا پیغام جب عمران خان میرے پاکستانیوں کہتے ہیں تو ویسے ہی قوم سر جھکا لیتی ہے اور ان کی ساری بات پر یقین کرتی ہے, ان کے پیچھے کھڑی رہتی ہے. اور انہوں نے قوم کو پیغام دیا ہے کہ آپ کا کپتان آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہے. تو جی دیکھیں اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ کوئی چاہے گا کہ عمران خان کی اوپن ٹرائل ہو, صحافیوں سے ملاقاتیں ہوں, صحافیوں سے بات چیت ہو, کیونکہ ابھی تو صرف باتیں نکلی ہیں. جس دن عمران خان کی تصویر باہر آ گئی اس دن تو اس کے دیدار کے لیے بھی جلسہ ہو جائے گا, اس تصویر کی جو ہوتی ہے نا رونمائی کے لیے بھی ایک پورے جلسے کا سما ہو جائے گا. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اگلی ٹرائل میں وہ صحافیوں کو اجازت دیں گے. ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ اگلی ٹرائل میں انٹرنیشنل صحافیوں کو بھی بلایا جائے گا, کیونکہ
آج کے دن انٹرنیشنل میڈیا کو اجازت نہیں دی گئی تھی، اور یہ آج کی سماعت کا احوال تھا. سماعت تو نہیں تھی، عمران خان سے میڈیا ٹاک کیا ہوئی اس کا احوال تھا، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، دوسری طرف جی ایک جاوید ہاشمی نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی نون لیگ بیچاری تو وہ ٹکٹس بھی خود نہیں دے سکتی یار، ٹکٹ کی لسٹیں بھی کہیں اور جاتی ہیں، وہاں سے فائنل ہوتی ہیں. تو بیچاری نون لیگ احمد سعد رفیق کل بڑھ کے مار رہے تھے کہ جی ہم اپنے کارکنوں کو نہیں بھولیں گے، جی ہم اپنے کارکنوں کو کمپنسیٹ کریں گے. تو آج تک سعد رفیق صاحب آپ کو تو آپ کے لیڈر نے کمپنسیٹ نہیں کیا، آپ نیچے والے کارکن کو کیسے کمپنسیٹ کریں گے؟ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.